الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ عز و جل درس ہے سورہ مطففین کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کم ناپنے کم تولنے والوں کے لیے خرابی اور ان کی سزائیں اللہ نے بیان فرمائی، اور بھی اس کے علاوہ مضامین، لیکن جو ابتدا ہے وہ ہے ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، کم ناپنے والوں کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے یہ خرابی ہے۔ اور کیسی خرابی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں کم تولنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے خرابی کا ارشاد فرمایا، اور جب رب فرمایا ان کے لیے خرابی ہے تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، آخرت بھی خراب ہے ان کے لیے اور ان کی دنیا بھی اچھی نہیں ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب لوگوں سے کوئی چیز تول کر لیتے ہیں اور ان سے جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا تولتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود ناپ کر دیتے ہیں یا خود وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود ناپ کر دیتے ہیں، خود وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں نقصان کرتے ہیں، خسارہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے خاص طور پر ابو جہینہ، ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے دو قسم کے اپنے پاس ناپنے کے لیے اور تولنے کے لیے اپنے پاس دو قسم کے اس نے یوں سمجھے کہ پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ جب اسے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو لینے کے لیے اس کے پاس ایک الگ پیمانہ تھا، اور جب کوئی چیز بیچنی ہوتی تھی تو اس کے پاس الگ پیمانہ تھا۔ تو جب لیں تو پورا لیں، اور جب کسی کو دیں تو اس میں خسارہ کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اٹھنا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ کیا لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب کے سب لوگ اپنے رب عز و جل اور رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اس دن کا خوف نہیں ہے تو پھر ایسی کمی کیسی کرتے ہیں؟ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوسی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے گھر گئے، دیکھا کہ نزا کی تکلیف ہے اور جان کنی میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے دو آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھوں، لیکن میرے لیے ان پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس کے انتقال کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے گھر والوں سے پوچھا تو بتایا گیا گھر کے اندر جو ہے وہ دو الگ الگ پیمانے اس نے رکھے ہوئے تھے۔ جب لوگوں سے مال وصول کرتا تھا تو اس کے لیے الگ پیمانہ تھا، اور جب لوگوں کو مال بیچتا تھا، غلہ بیچتا تھا، تو اس کے لیے اس نے الگ پیمانہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی اس کی آنکھ بند نہیں ہوئی اور ابھی سے اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ ہے، اور دھوکہ اتنی بری صفت ہے کہ دین اسلام کے اندر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ دھوکہ دینا نہ صرف مسلمان کو بلکہ کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں، کہ بندہ یہ سوچے کہ سامنے والا تو غیر مسلم ہے تو اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ نہیں، دھوکہ نہ مسلمان کو دیا جا سکتا ہے نہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور وزن میں کمی کرنے والے مطففین، ان کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ دنیا میں بھی ان کے مال میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے سزا اور عذاب ہے ہی۔ اگر آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تول کر بیچی جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو گن کر بیچی جاتی ہیں، تو اس میں خسارہ کرنا، اس میں کسی کا نقصان کرنا، سامنے والے کا نقصان کرنا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وصف ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہے، رب کریم عز و جل کے حضور حاضر ہونے کا یقین ہے، جواب دینے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب جواب دینے پر یقین رکھتے ہیں تو جواب دیں گے کیا جواب ان سے بن پڑے گا؟ جب جواب دینا ہی ممکن نہیں ہے تو کسی مسلمان سے ایسا کام یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس دن پروردگار عز و جل کے حضور لوگ کھڑے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھا کرتا تھا، اور کوئی 3-4 دن ہو گئے وہ آ کر نہیں بیٹھا۔
تو 3 دن کے بعد جب چوتھے دن وہ آیا تو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تو رنگ ہی بدلا ہوا ہے، وہ تو حیران پریشان جیسے اس پر کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹی ہو۔ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم 3 دن آئے بھی نہیں اور اب تمہارے چہرے کی رنگت بھی بدلی ہے، کیا وجہ ہے کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اونٹ غائب ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا مجھ سے، اور میں پچھلے 3 دن سے اس اونٹ کی تلاش میں ہوں، اس اونٹ کی تلاش نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب 3 دن یوں پھرنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہے تو اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جب 50,000 سال کا دن ہوگا اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ الامان والحفیظ، یعنی آج 3 دن میں تمہارا رنگ بدل گیا تو قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت حال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے وصف سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم کسی کا نقصان کریں، کسی کا برا چاہیں، کسی کو ناپنے میں تولنے میں کمی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برائی سے اور اس جیسی برائیوں سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، یقیناً بے شک کتاب الفجار، فجار کہتے ہیں فاسقوں کو، فاجروں کو، گناہگار کو، جو فاسق و فاجر جو لوگ ہیں ان کی کتاب یعنی ان کا نامہ اعمال لفی سجین، ضرور سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے۔ یہ سجین ایک وہ جگہ ہے، ایک ایسی ہیبت کا مقام ہے، یہ یوں سمجھیں کہ سب سے نیچے کی جگہ ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی، اور وہ اتنی ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے، کافروں کے نامہ اعمال وہاں رکھے جاتے ہیں اور کافروں کی روحیں بھی بعض اوقات سجین میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ ایک تو علیین ہے جو بلند مقام ہے، جو 7ویں آسمان سے اوپر اور عرش کے نیچے ایک بلند مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں یا نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہوتے ہیں، اور ایک 7 زمینوں سے نیچے ایک جگہ ہے جسے سجین کہا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے، جبکہ جو برے اور فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بے شک ضرور کافروں کے نامہ اعمال یہ سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے، تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، اور ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس کے لیے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو پروردگار عز و جل کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے، دین اسلام کے حق ہونے کو نہیں جانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، جو مکذبین اور جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ اور کیا خرابی ہے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو معتد ہے یعنی سرکش ہے اور اثیم گناہگار ہے۔ یعنی قیامت کے دن کا انکار کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو گناہگار ہونا جس کا لکھ دیا گیا۔ یعنی کیسے کوئی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ قیامت کے احوال کو بیان فرمایا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے کے بعد اٹھنے کے معاملات کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں کتنے اس کے دلائل ہیں، عقلی اور نقلی دلائل سے بھری ہے کتاب، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جھٹلاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ زبان سے بار بار نہیں کہہ رہا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، لیکن وہ ناپ تول میں جو کمی کرنا ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ عملاً یہ قیامت کے اٹھنے کو گویا کہ نہیں مانتا۔ زبان سے تو کہتا ہے کہ ہاں قیامت میں اٹھیں گے، دیکھ لیا جائے گا، لیکن اگر اٹھنے کا یقین ہوتا، اگر اٹھنے کا یقین اس کے دل میں ہوتا تو کیسے یہ اس طرح کی حرکت کرتا؟ اس کا مطلب اسے اٹھنے میں، قیامت کے دن اٹھنے میں اور جزا اور سزا میں اور حساب میں کچھ تردد اور کچھ شک ہے، اور یہ مقام شک کا ایسا ہے جو تکذیب ہے، اور تکذیب یعنی جھٹلانے والوں کے لیے ہی خرابی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس کے لیے جو اسے جھٹلاتا ہے، اس دن کو جھٹلاتا ہے۔
انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو کوئی جھٹلاتا ہی نہیں ہے سوائے وہ جو سرکش ہے، جس کا دماغ خراب ہے، جو پھرا ہوا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، اور جو گناہ گار ہے، کافر ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ہماری آیت ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. کلا بل، ہرگز نہیں، کلا بل، ہرگز نہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کے کام ہے، ان کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. بات ہے یہ، جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. اور جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، یا حساب و کتاب پر اتنا یقین نہیں رکھتے، اور جنت و دوزخ پر اتنا ان کا بلیو نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. اور زنگ کیوں چڑھا ہے؟ ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ان کے اپنے چوری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ان کے اپنے کاروبار میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے جرم ہیں کہ وہ جو جرم ہے، اس طرح کی حرکتوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا. اب جب زنگ چڑھ گیا تو انہیں قرآن کی آیتیں بھی لگتی ہیں کیا؟ اوروں کی کہانیاں، انہیں افسانے لگتے ہیں معاذ اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ پچھلوں کی کہانیاں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، وجہ یہ کہ جو انہوں نے کیا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ابھی کتنی بڑی محرومی ہے. یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، محجوب کہتے ہیں، حجب کہتے ہیں پردے کو. بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وراثت سے محجوب ہو جاتا ہے، یعنی محروم ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص کی اولاد موجود ہے تو اولاد کو ملے گا، اولاد کی اولاد کو نہیں ملے گا. تو وہاں یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ جو بیٹے کی موجودگی میں پوتا محجوب ہو گیا، کہ پردہ آ گیا، ایک اولاد کو وراثت ملے گی، اس کے بعد نیچے کی اولادوں کو نہیں ملے گی، وہ ہو گئے محروم. یہاں سے لفظ محجوب کا مطلب بتانا مقصد ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ وہ اپنے رب سے پردے میں ہیں، وہ اپنے رب سے محروم ہوں گے، اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. حالانکہ پروردگار عز و جل کا دیدار جس دن لوگ کریں گے قیامت کے دن، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی سب ایک ساتھ دیکھو گے. اور اہل جنت کو جو سب سے بڑی نعمت جنت میں ملے گی وہ رب کریم عز و جل کا دیدار ہے. اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی برکت سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، اور جو قرآن کی آیتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پچھلوں کی کہانی باتیں ہیں، افسانے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن وہ اپنے رب عز و جل کے دیدار سے محروم ہوں گے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. ثم انہم لصال الجحیم، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی یہ وہ سزا ہے، اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ جو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. تم جہنم کو نہیں مانا، جہنم کی آگ کو نہیں مانا. جب جہنم کے بارے میں علماء نے، بزرگوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے باتیں کی تو تم نے ہنسی میں اڑا دیا کہ ایسی کیسی آگ ہو سکتی ہے، اتنی بڑی آگ کیسے ہو سکتی ہے، کالی آگ کیسے ہو سکتی ہے. اور اگر آگ ہوتی دنیا میں تو ہمیں نظر آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس پلانٹ کے علاوہ اور کوئی اور شے ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھی یہی ہے، تو ہمیں تو کوئی اتنی بڑی آگ نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے جو چیز نظر نہ آئی اس کا انکار کر دیا. اب جب انکار کر دیا اور اب خود اس آگ میں پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی تو ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے اور نہیں مانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. اس کے بعد 17 آیتوں کے بعد اب نیک لوگوں کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے. کلا، یقیناً، ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو. جو نیک لوگوں کی کتاب ہے، نیک لوگوں کی کا نامہ اعمال، وہ ضرور علیین میں ہوگا. علیین کسے کہتے ہیں؟ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا
کہ 7ویں آسمان سے اوپر اور عرش کے نیچے ایک بلند و بالا، ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت اچھا، ایک عزت والا، ایک مکرم مقام ہے جسے علیین کہا جاتا ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں بھی پہنچتی ہیں اور جہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما علیون، یہ جو اسلوب اور یہ جو انداز ہے کہ تم کیا جانو علیین کیا ہے، یہ توجہ اور لانے کے لیے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ بھی بتایا جا سکتا تھا کہ کل کیا ہوا، لیکن پتہ ہے کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کل کیا ہوا تھا، تو اس طرح سننے والا جو ہے اور توجہ سے سنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ضرور جو نیک لوگوں کی کتاب ہے وہ علیین میں ہوگی۔ اور وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو علیین کیا ہے، تو فوراً آدمی متوجہ ہوگا، سوچے گا، سمجھے گا کہ کیا ہے علیین، کتاب مرقوم، اور وہ مہر لگائی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور پھر تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ وہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی کہ 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچا مقام علیین ہے، اور بڑی عظمت والی اور عزت والی وہ جگہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نامہ اعمال بھی وہیں ہوں اور ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہوں۔ یشہدہ المقربون، اب وہ جو جگہ ہے علیین، وہ قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جو ابھی میں نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ان کی روحیں علیین پہ پہنچتی ہیں، یہ اس کا بیان ہے کہ یشہدہ المقربون، مقرب کہتے ہیں نیک لوگوں کو جنہوں نے قرب حاصل کیا۔ قرب کس کا؟ قرب الہی حاصل کیا، فرائض مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ، فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، نماز روزے کے ساتھ ساتھ، نفلی عبادتوں کے ساتھ ساتھ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی برکت سے انہیں اپنا قرب عطا کیا۔ جب قرب الہی ملا تو وہ مقرب کہلائے، اور جب مقرب کہلائے تو ان کے لیے یہ مجدہ سنایا گیا یشہدہ المقربون، کہ اس مقام کی زیارت کریں گے مقرب، قرب والے لوگ۔ اور وہ کون ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہے وہ ضرور نعمتوں میں ہیں، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں مقربون اور مقرب جو قرب الہی پا چکے ہیں ان لوگوں کا بیان میرے رب عز و جل نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے مقام علیین ہے، یشہدہ المقربون، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے۔ اور علی الارائک ینظرون، تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، اگلی بات تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ جو نعمتوں کی جو تر و تازگی ہے وہ ان کے چہروں میں پہچانی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مال میں، رزق حلال میں برکت دیتا ہے، اور وہ اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کے ساتھ، اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے چہروں میں ایک تر و تازگی ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی مطلب چہرے سے لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اچھے گھر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کا شکر ادا کیا، اس کی نعمتوں کو استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہا، تو دنیا میں پروردگار عز و جل کی نعمتوں کا ظہور اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ یہ حال دنیا کا ہے تو آخرت میں ان کے چہروں کی تر و تازگی کا حال کیا ہوگا؟ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہرے کس طرح پہچانے جائیں گے؟ ایک طرف تو حال ہوگا 50,000 سال کا دن ہے، دھوپ ہے، پسینہ ہے، لوگ نفسا نفسی کا عالم ہے، زبانیں لٹک کر پیاس سے باہر ہیں، ایک طرف یہ حال ہے، اور ایک طرف یہ حال ہے کہ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، نظارے کر رہے ہیں۔ اور تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنے موج میں ہیں، کتنے سکون میں ہیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں صاف ستھری شراب پلائی جائے گی۔ رحیق مختوم، انہیں شراب تو پلائی جائے گی مگر صاف ستھری شراب پلائی جائے گی، وہ شراب جس کے پینے کے بعد نشہ نہ ہوگا، لطف ہوگا، سکون ہوگا مگر اس میں نشہ نہ ہوگا، ایسی شراب اللہ تبارک و تعالی انہیں پلائے گا۔ ختامہ مسک، جس کی جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی۔
جو بھی اس وقت جو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، چاہے وہ کوزہ ہو یا چاہے وہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی اصل کیفیت اور اس کی حقیقت کیا ہوگی، کس انداز میں وہ شراب پلائی جائے گی، مگر یہ ضرور ہے کہ ختامہ مسک، اس کی مہر یعنی اس کا کیپ، اس کا جو ڈھکنا ہے وہ مشک کا ہوگا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے۔ ہاں یہ مقام ہے للچانے کا، کہ بندہ جب اس مقام پر للچائے گا کہ ایسی شراب، ایسا ڈھکن، ایسا کیپ، ایسی خوشبو، تو پھر بندہ اس کے لیے کوشش بھی کرے گا، اپنے آپ کو ابرار میں داخل کرنے کے لیے، نیک لوگوں کی فہرست میں داخل کرنے کے لیے بندہ کوشش بھی کرے گا، اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، اللہ میں نصیب فرما دے۔ تو ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ جو للچانے والے انہیں اس پر للچانا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں جو ملاوٹ ہوگی، اس میں جو ملایا گیا ہوگا وہ تسنیم سے ہے، یعنی شراب میں تسنیم ملائی جائے گی۔ اور تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ تسنیم ایک خاص قسم کا چشمہ ہے۔ تسنیم ایک خاص قسم کا چشمہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پلائے گا جو پروردگار عز و جل کے بندوں میں سے اور مقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جو مشروب پلایا جائے گا، اس مشروب کا چند حصہ یا اس مشروب کا ایک حصہ اس شراب میں ملایا جائے گا، اس لیے کہ اس کا نام ہے تسنیم۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بیان دوبارہ شروع ہوتا ہے کفار کا اور ان کے مجرموں کا، ان کے جرموں کا، کہ وہ کس طریقے سے ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آج وہ کافر تم پر ہنستا ہے تو کل ان پر ہنسا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ایک جگہ اہل ایمان کے ساتھ بیٹھے تھے اور کافر وہاں سے گزرے، تو جب گزرتے وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر مسلمانوں پر ہنسنے لگے۔ آیت نازل ہوئی ان الذین اجرموا من الذین آمنوا یضحکون، یہ لوگ جو جرم کرتے ہیں یہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ گزرتے ہیں تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو کون لوگ جا رہے ہیں، دیکھو کون لوگ جا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہوئے جاتے ہیں، مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہی لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ کافر لوگ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، مسلمانوں پر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، اور جب خود اپنے گھروں کو جاتے ہیں، چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں، مستی مذاق کرتے ہیں، اور جب اپنے گھروں کو واپس جانے لگتے ہیں تو مستیاں کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگاہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اگر کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بہکے ہوئے ہیں تو ہم نے کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر بھیجا ہے، محافظ بنا کر بھیجا ہے، تم ہوتے کون ہو مسلمانوں کو یہ کہنے والے کہ یہ بہکے ہوئے ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، رائٹ پاتھ پر ہیں یا غلط جگہ جا رہے ہیں، تمہارا بنتا کیا ہے بولنے کے لیے؟ ہم نے تو تمہیں ان پر نگہبان بنا کر یا ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ تو سنو، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ اب حال یہ ہوگا کہ اس وقت جو مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے وہی کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور مسلمان ایمان والے ان پر ہنسیں گے، اور علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھ کر نظارے دیکھیں گے، ان کے جلنے کا حال دیکھیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا بدلہ دیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے؟ یقیناً انہیں ان کے کیے کا بدلہ مل گیا، کافروں کو ان کا بدلہ مل گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ستایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈالا، اور مسلمانوں کے پر جو ہنسے اور ستائے گئے
جو آج دنیا میں ستائے گئے کل قیامت کے دن یہی انہی لوگوں پر ہنس رہے ہوں گے، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں غلطیوں سے پروردگار عز و جل معاف فرمائے، اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی سورہ مطففین۔ تو سورہ مطففین کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ابتداً، کیونکہ اس میں 3-4 بار جو ہے وہ آیات یوں سمجھیں کہ اسلوب بدلا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا چاہیں تفسیر صراط الجنان سے یا کنز الایمان خزائن العرفان نور العرفان سے، تو جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپنے اور تولنے میں کمی کرنے والوں کے لیے سزاؤں کو بیان کیا اور ان کے لیے خرابی کا بیان، پھر جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اب دو طرح کے لوگ بیان کیے صورت میں، ایک ہیں ابرار نیک لوگ، اور ایک ہیں فجار یعنی گناہ گار لوگ۔ جو فجار ہیں ان کے نامہ اعمال زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور ابرار ان کے نامہ اعمال 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا، جبکہ کافر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے، اور نہ صرف اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے بلکہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم میں ڈالے جانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کے وہ نظارے دکھائے جائیں گے، اور جس طرح کافر مسلمانوں پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے قیامت کے دن مسلمان کافروں پر ہنسیں گے۔ یہ ہوگا اس کا بدلہ جو دنیا میں انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ جگہ میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما هو أهل۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين۔ اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہی ہم سے راضی ہو جا، الہی ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمیں زندگیوں میں اطمینان روحانیت نصیب فرما۔ الہی بے چینی بے سکونی بے آرامی کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ الہی ہمارے دل ہمیشہ اطمینان میں راحتوں میں سکون میں اور چین میں رہے۔ پروردگار عز و جل بے چینوں کو چین عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر۔ اور پروردگار جو جس چیز کا سوالی ہے اسے عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ وہ شے نصیب فرما۔ ہماری جو بہنیں بیٹی گھروں میں رشتے کے انتظار میں ہیں، اے اللہ سنتوں بھرے اچھے رشتے عطا فرما، ہماری بہنوں کے بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ الہ اولادوں کو نیک اولاد عافیت سلامتی کے ساتھ تندرستی والی عافیت و خیر کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے حلال طیب اور واسع عطا فرما اور حرام سے محفوظ فرما۔ اور الہ العالمین اتنا عطا کر پروردگار عالم، اتنا عطا کر کہ تیری راہ میں زکوٰۃ ادا کریں، پوری زکوٰۃ ادا کریں، صدقات کریں، خیرات کریں۔ پروردگار مال عطا کر تو مال کی آفت سے محفوظ فرما الہ، اور اسے تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہمیں بنا۔ پروردگار عالم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریر کے شر سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، بے جا بازی سے بچا۔ الہی حاسد اور محسود دونوں ہونے سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ الہی حاسدوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی ہم ہمیشہ اتنے سکون اور اطمینان میں رہیں کہ کبھی ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ آمین۔ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ہمیں تکبر حسد سے بچا، دل کی برائیوں سے بچا، عجب اور ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، اے اللہ ہر طرح کی مصیبت سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے بچا۔ پروردگار عالم کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما اور تمام سے حفاظت فرما، اور جتنے زوم پر شریک ہیں اور جو بعد میں اس درس کو سنیں گے الہ العالمین ان سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ سب جائز تمنا مراد حاجتیں سب پر اپنی رحمت کی نظر کر۔
میں کیوں کہوں آمین مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو اور مٹی نہ ہو برباد خود سے مر کے الہی تو خاک اڑے میری پینے کی ہوا اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرما، ان کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرما، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت و تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔